چلیے وعلیکم اسٹارٹ شروع کرتے السلام ہیں ورحمۃ سورۃ التوبہ۔ اس وقت کلاس ہونی آج؟ جی جی کلاس اس وقت ہونی آج؟ آج ہاں ہماری 9:40 پر ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جی جی 9:40 سے 10:20 تک ہوتی ہے نا؟ جی جی سگنل کا پرابلم ہو رہا تھا، اس لیے تھوڑا سا لیٹ ہو گئی۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے نئے جوائن کیا آپ نے؟ آپ کو نہیں معلوم تھا؟ جی میرا اسکائپ میں کچھ گڑبڑ تھی تو اب پہلی آج کلاس یہ ہوئی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، چلیں جی آ جائیے آپ بھی۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کی ہماری ہے آیت نمبر 74 چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے وہ پڑھ لی ہے۔ منافقین کا ذکر ہو رہا تھا، منافقین کے جو اعمال تھے جنگ کے لحاظ سے، غزوہ تبوک کے لحاظ سے وہ گزر چکے ہیں۔ ابھی بھی جو ان کی بارے میں جو کچھ اعمال تھے باقی کے، اور اس آیت کے بھی لحاظ سے اس کا کیا شان نزول ہے وہ دیکھ لیجیے۔ پہلے میں شان نزول بتا دیتی ہوں، پھر میں آیت پڑھتی ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ والی آیات جو آ رہی ہے یحلفون باللہ، اس میں منافقین کا ہے کہ وہ اپنی جو مجلسوں میں ہے وہ کفریہ کلمات کہتے تھے، اور اس سے پھر مسلمانوں کو اطلاع ہو گئی کہ وہ جھوٹی قسمیں کھا کے پھر بعد میں اپنی برات کا اظہار کر لیتے تھے کہ بھی ہم نے تو نہیں کہا۔ اپنی مجلسوں میں وہ کفریہ کلمات کہتے تھے، اور جب مسلمانوں کو پتہ چلتا تھا تو ان سے جھوٹی قسمیں کھاتے تھے اور کہا کر کیا کہتے تھے کہ ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ تو اس آیت کی شان نزول میں ایک واقعہ نقل کیا امام بغوی رحمہ اللہ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے موقع پر جب خطبہ دیا اور فرمایا کہ منافقین کی بدحالی اور ان کا انجام بتایا کہ جو دل سے ایمان نہیں لے کر آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر منافقین تھے اور دلوں میں ان کے کفر تھا، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ تو ان حاضرین میں سے ایک منافق تھا جس کا نام جلاس تھا۔ جلاس میں سے موجود تھا۔ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ میرے نیٹ میں مسئلہ آ رہا ہے مجھے، یہاں پہ ہو رہا ہے۔ آ رہی ہے یہ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ جی چلیں جی۔ منافقین میں جو ایک موجود تھے حاضرین میں سے، تو ایک جلاس تھا، اس نے اپنی مجلس میں جا کر جب اس کو پتہ چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ اگر یہ واقعی سچ کہہ رہے ہیں تو ہم تو گدھوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ تو یہ اس کا کلمہ جو ہے وہ عامر ابن قیس رضی اللہ عنہ نے سن لیا، ایک صحابی تھے عامر ابن قیس رضی اللہ عنہ، انہوں نے سن لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ واقعی گدھوں سے بدتر ہو۔ جب یہ بات، جب سفر شروع دوبارہ کیا خطبے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حضرت عامر ابن قیس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی کہ اس طریقے سے جلاس سے میری بات ہوئی اور اس نے یہ بات کہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کو بلایا اور کہا کہ تم نے ایسے کہا ہے؟ تو کہنے کا لگا کہ نہیں میں نے ایسے نہیں کہا، عامر ابن قیس نے مجھ پہ تہمت لگائی ہے۔ عامر ابن قیس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر قسم کھاؤ اگر جس نے بھی جھوٹ بولا ہے۔ تو جلاس ظاہر ہے جھوٹے ہیں، وہ کافر ہیں، دلی طور پر منافقین کیا تھے؟ کافر ہی تھے۔ اس نے تو فوراً سے قسم کھا لی کہ میں نے ایسے نہیں کہا، جبکہ حضرت عامر ابن قیس سے اپنے دل میں دعا کی کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہی اس کو کھول دیں، اور جو میں تو جھوٹ نہیں بول رہا۔ اور انہوں نے قسم بھی کھائی اور پھر ہاتھ اٹھائے، دعا کی کہ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بسریہ وہی اس کو سچ فرما دیجئے۔ تو پھر یہ والی آیات نازل ہوئیں۔ جب یہ آیات پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ جلاس بھی موجود تھا، اس نے کہا کہ واقعی میں سے غلطی ہو گئی اس نے، اور پھر کہا کہ دیکھیں ان آیات میں آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اگر توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے تو اللہ ان کو معاف کر دے گا، تو میں اب توبہ کرتا ہوں، میں معافی مانگ لیتا ہوں اللہ سے، تو اللہ مجھے معاف فرما دیں گے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ وہ اسی توبہ پر اپنے برقرار رہا اور اس کی توبہ درست ہوگی اور قائم رہا اپنی توبہ پہ، اور اس کی وجہ سے اس کے پھر حالات بھی درست ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھ لیتے ہیں آیت کو، پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں پھر اس کا آگے ترجمہ کر کے پھر انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ وَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وما لهم في الارض من ولي ولا نصير. یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھائے جاتے ہیں کہ انہوں نے فلاں بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے کفر کی بات کہی ہے، اور اپنے اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر اختیار کیا ہے. انہوں نے وہ کام کرنے کا ارادہ کر لیا تھا جس میں کامیابی حاصل نہ کر سکے، اور انہوں نے صرف اس بات کا بدلہ دیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دیا ہے. اب اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر یہ منہ موڑیں گے تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور روئے زمین پر ان کا نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ ان کا یار ہوگا اور نہ کوئی مددگار. اچھا یہاں پر اب کیا یہ دیکھیں یہاں پہ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے وہ کام کرنے کا ارادہ کر لیا تھا جس میں کامیابی حاصل نہ کر سکی. اب یہاں پر یہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اگر ہم اس کا شان نزول معلوم نہیں ہوگا تو ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ بھئی اس میں کیا وہ ارادہ کر رہے تھے جس کا وہ اللہ تعالیٰ نے وہ ارادہ ان کا پورا نہیں ہونے دیا اور وہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر کیا ذکر کیا جا رہا ہے، یہاں پر انہوں نے خفیہ سازش کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خفیہ سازش کی تھی کہ جس میں وہ پھر کامیاب نہیں ہو سکے. کیا خفیہ سازش کی تھی کہ 12 آدمی منافقین میں سے پہاڑ کی ایک چوٹی میں وہ چھپ گئے اس غرض سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے گزریں گے تو ایک بارگی ان پر حملہ کر کے ان کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کر دیں گے. تو حضرت جبرائیل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی اور وہ اس راستے سے ہٹ گئے، اور اس طریقے سے ان کی جو سازش جو ہے وہ ناکام ہو گئی. تو ایسے کئی واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد میں پیش آئے کہ وہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکے سے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہاں پر اللہ فرما رہے وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا کہ ان کو وہ ایسا کام کرنے کا ارادہ کیا لیکن وہ اس ارادے میں ٹھیک نہیں، ان کا ارادہ پورا نہیں ہو سکا، اور نہ وہ پورا ہوگا تا قیامت جب تک بھی جائیں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. اور انہی میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ اپنے فضل سے ہمیں نوازے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور یقیناً نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. اچھا اس آیت کے حوالے سے بھی اللہ کا شان نزول ہے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ ہم اللہ ہمیں دے دے گا تو ہم نوازیں گے، اور پھر وہ انہوں نے نہیں کیا. اب اگلی آیت بھی پہلے پڑھ لیں تاکہ اس کے پھر میں تفسیر آپ کو کر دوں. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ، یعنی جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا تو اس سے بخل کرنے لگے اور منہ موڑ کر چل دیے. اب اس میں کیا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ طالبہ ابن حاتب انصاری تھے، ایک انصار میں سے تھا وہ، تو یہ بھی منافق ہی تھا. اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں مالدار ہو جاؤں اور اللہ مجھے بڑا مال دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم کو میرا طریقہ پسند نہیں ہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر میں چاہتا تو مدینے کے پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ پھرا کرتے، مگر مجھے ایسی مالداری پسند نہیں ہے. تو وہ شخص چلا گیا لیکن پھر دوبارہ آیا، پھر یہی درخواست کی، اس معاہدے پر کی اس نے درخواست کی جب اللہ تعالیٰ مجھے دے دیں گے نا بہت زیادہ تو پھر میں اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کروں گا، صدقہ کروں گا. ٹھیک ہے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی. پھر اس دعا کرنے کا یہ اثر ہوا کہ اس کے بعد بہت زیادہ بکریاں ہوگی. بکریاں ایک بہت بڑا خزانہ تھا، جیسے آج ہماری بڑی بڑی فیکٹریز ہیں، بکریاں 100 200 150 1000 لاکھ 2 لاکھ ہو جانا. آپ کے پاس بھی اتنا مال ہو، ظاہر ہے وہ ابھی بھی اگر آپ بکریاں اگر آپ کے پاس ہوں اتنی اور آپ کا یہ کام کرتے ہو، بکریاں جانوروں کا کام کرتے ہو، تو یہ ظاہر ہے وہ امیر بندہ ہی کہلائے گا نا. اتنی اس کے پاس بکریاں ہو گئیں کہ وہ جو ہے وہ کیا کیا کہ اس کو کیا کہتے ہیں مدینے کی اس کے اوپر جگہ ہے وہ تنگ ہو گئی تھی. پھر وہ وہاں سے باہر چلا گیا تو صرف ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے کے لیے وہ مدینے میں آتا تھا. اور پھر اس سے زیادہ اس کی بکریاں ہو گئی، اتنی زیادہ ہو گئی کہ مدینے کی جگہ اور تنگ بڑھ گئی، تو مدینے سے کچھ اور دور کچھ کلومیٹر کے پاس سے اس کو پھر جا کے رہنا پڑا. تو اب وہ کیا کرتا تھا، صرف جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا. مال جو بہت ہو گیا نا، اور باقی 5 نمازیں وہ ادھر ہی پڑھتا تھا. پھر اس مال کی اور فراوانی ہوئی اور مال ملا تو وہ مدینے میں آتا ہی نہیں تھا اور دور چلا گیا اسے.
اب وہ کوئی بھی نماز با جماعت نہیں پڑھتا تھا، اور جماعت سے وہ بالکل جمعے سے بھی محروم ہو گیا اور جماعت سے بھی محروم ہو گیا۔ جب کچھ عرصے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے حال کا پتہ چلا تو لوگوں سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے اور وہ ماں کی زکوٰۃ نہیں دے رہا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے راستے میں دوں گا، اس کا مال اتنا زیادہ ہو گیا۔ ان لوگوں نے بتایا کہ وہ شہر سے باہر چلا گیا، یعنی مدینے سے کافی دور چلا گیا، اس لیے وہاں پہ نظر نہیں آتا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر 3 مرتبہ فرمایا ویحا ثعلبہ، یعنی ثعلبہ پر افسوس ہے، ثعلبہ پر افسوس ہے، 3 بار یہ بات فرمائی۔ اور پھر اس اتفاق سے اسی زمانے میں آیات صدقات انما صدقات للفقراء یہ والی آیات بھی نازل ہو گئی، ٹھیک ہے، کہ صدقہ خیرات یہ جو زکوٰۃ ہے وہ اللہ کے مال اللہ کے لیے دو، اللہ کے مال میں سے نکال کے دو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصد کو امیر بنا کر بھیجا اور کہا کہ ان سے جب آیا نہیں حکم خذ من اموالہم صدقہ، کہ ان کے مال سے صدقہ لو اور زکوٰۃ اکٹھی کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال یہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جو مویشیوں کے جو بنائے گئے تھے عاملین تھے ان کو بھیجا اور حکم دیا کہ ثعلبہ حاطب کے پاس بھی جائیں اور بنی سلیم کا ایک شخص ہے اس کے پاس بھی جائیں، ان دونوں کے پاس جائیں اور زکوٰۃ وصول کریں۔ جب وہ ثعلبہ کے پاس پہنچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دکھایا، ثعلبہ کہنے لگا کہ یہ تو جزیہ ہے، یہ تو مسلمان کے اوپر ایک ٹیکس ہے جو آپ لگا رہے ہو، یہ تو نہیں میں کر سکتا، میں سوچتا ہوں اس کے اوپر، ابھی آپ لوگ جاؤ دوسروں سے اکٹھا کرو، جب جانے لگو تو پھر واپس نہیں پہ میرے پاس آنا۔ پھر وہ جب دوسرے شخص بنو سلیم کے پاس گئے، جس شخص سے کہا تھا اس سے لو، جب اس کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ میں اپنے سب سے اچھے مال میں سے سب سے اچھے اونٹ، سب سے اچھی بکری، جو میرا مال ہے اس میں سب سے اچھے اچھے جانور میں نکال کے دیتا ہوں، یہ لے لو، یعنی اسے خوش دلی سے اللہ کے راستے میں دیا۔ لیکن جو عاملین ہیں ان کو حکم یہ ہوتا ہے کہ معتدل سا جانور لیا جائے، یعنی درمیانہ جانور ہو، نہ وہ بہت اچھا ہو اور نہ وہ بہت ہی ایسے ہو کہ وہ کیا کہتے ہیں بیمار ہو، لاغر ہو یا پھر کوئی معذور ہو، ایسا جانور بھی نہیں لینا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ مال، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں جو حکم ہے وہ درمیانہ مال لینے کا ہے، ہم یہ اچھا مال نہیں لیں گے۔ اب وہ وہاں سے اس سے لے کے جو بنو سلیم کا شخص تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس سے بھی لو، اس سے لے کے جب واپس پہنچے ثعلبہ کے پاس، اس نے کہا کہ اچھا دوبارہ بتاؤ مجھے کیا ہے، کہ کتنا دینا ہے کیا نہیں دینا۔ تو اس نے کہا کہ بھئی یہ تو جزیہ ہے، یہ تو پھر ایک قسم کا جزیہ جو مسلمانوں سے نہیں لینا چاہتا۔ کہتا ہے اچھا تو ابھی آپ لوگ یہاں سے جائیں، میں بعد میں اس پہ غور کروں گا، پھر میں فیصلہ کروں گا کہ میں نے اس کو دینا ہے کہ نہیں دینا۔ پھر دونوں حضرات جو لینے گئے تھے صدقات وہ مدینہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں کے بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ کے بارے میں وہی فرمائے، وہی کلمات کہے، یا وہی ثعلبہ یا وہی ثعلبہ یا وہی ثعلبہ، کہ اے افسوس، اے ثعلبہ تجھ پر افسوس ہے، اور اس کے لیے اللہ جو ہے وہ افسردہ ہوئے، یعنی افسوس ہوا۔ جبکہ جو سلیمی بنو سلیم کا بندہ تھا، آدمی تھا، اس کے لیے دعا فرمائی اور اس کا کہا کہ اس نے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں اچھا مال دینے کی کوشش کی، تو اس کی اس نیت پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دعا کی۔ تو اس وجہ سے یہاں پر یہ آیت کا شان نزول ہے، وَمِنْهُمْ، کیا ذکر کیا جا رہا ہے؟ وَمِنْهُمْ من عاہد اللہ، جنہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ اللہ انہیں نوازیں گے تو ہم ضرور ضرور صدقہ کریں گے اور یقیناً یہ لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد انہوں نے، اللہ نے جب ان کو فضل کر دیا تو اس میں بخل کرنے لگے اور منہ موڑ دیا انہوں نے۔ جی فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ وَمَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ نتیجہ یہ کہ اللہ نے سزا کے طور پر نفاق ان کے دلوں میں اس دن تک جما دیا ہے جس دن وہ اللہ سے جا کر ملیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف ورزی کی اور کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بدعملی اور بدعہدی کے نتیجے میں ان کے دلوں میں نفاق کو اور پختہ کر دے کہ اب ان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو ایک اور یہ ابن جریر نے اس کی جو تفصیلی روایت ہے اس میں ذکر کیا ہے کہ جب اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ کے لیے جب یہ کہا نا کہ یا وہی ہے ثعلبہ، 3 مرتبہ فرمایا، تو اس مجلس میں عزیز و قارب جو ثعلبہ کے تھے وہ بھی موجود تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے۔ ان میں سے سن کر کوئی ایک وہ ثعلبہ کے پاس پہنچا، اس کا رشتہ دار، اس نے کہا کہ دیکھو تم پر ملامت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تمہارے بارے میں تو قرآن کی ایک آیت بھی نازل ہو گئی ہے
کہ بھئی تم نارا مال نہیں اللہ قبول کریں گے. وہ مدینہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرا صدقہ قبول کر لیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارا صدقہ قبول کرنے سے منع فرمایا. ٹھیک ہے. تو یہ سن کر وہ صالبہ جو ہے وہ سر پر خاک ڈالنے لگا کہ میں تو خوار ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو تمہارا اپنا عمل ہے جس نے تمہیں حکم دیا اور تم نے اطاعت نہیں کی، اب تمہارا صدقہ قبول نہیں ہو سکتا. وہ ناکام واپس چلا گیا. اس کے کچھ دن بعد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ آیا اور کہا کہ میرا صدقہ قبول کر لے. تو انہوں نے بھی فرمایا کہ جب اللہ کے رسول نے قبول نہیں کیا تو میں کیسے کروں گا. اور پھر اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے بھی کہا کہ میں تمہارا کیسے قبول کروں جبکہ اللہ کے رسول نے نہیں قبول کیا. پھر اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی کے دور میں آیا، انہوں نے بھی قبول نہیں کیا. پھر خلافت عثمانیہ حضرت عثمان غنی کے دور میں ہی اس کی موت ہو گئی، وہ مر گیا. ٹھیک ہے، اپنے سیئات اعمال کے ساتھ. یہی بات ہے کہ جب خلوص دین سے جب دین کے راستے میں نکلنے کا کہا جائے تو پھر ہمیں ہیلے بہانے نہیں کرنے چاہیے اور اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے. اچھا، اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں جب وہ صالبہ نے توبہ کر لی، توبہ کر کے جب حاضر ہو گیا تو پھر اس کی توبہ قبول کیوں نہیں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیوں؟ کیونکہ وحی کے طور پر اللہ نے ظاہر کر دیا تھا کہ یہ جو توبہ کر رہا ہے نا یہ بھی دل سے نہیں کر رہا، یہ ظاہری طور پر مسلمانوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے. اس کے دل میں ابھی بھی نفاق ہے، یہ دل میں نفاق ہے اس کے ابھی بھی. تو اب جب منافق دلی تو جب ہم کہتے ہیں منافق ہے تو اس کے دل میں کفر ہوتا ہے، اور کافر سے تو زکوٰۃ لینی ہی نہیں ہے. سمجھ آ گئی مسئلہ؟ تو پھر کافر سے تو زکوٰۃ لینی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیتا ہے کہ یہ منافق ہی رہے گا، یہ آپ کے ساتھ ظاہری طور پہ توبہ کر رہا ہے. تو یہ اب دل میں نفاق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ کافر ہے تو اس سے تو صدقات لیں گے نہیں. تو اس لیے کسی بھی خلافت راشدہ میں بھی کسی بھی جو چاروں کے چاروں خلفۂ راشدین ہیں انہوں نے بھی تینوں کے تینوں، کیونکہ حضرت عثمان غنی کے دور میں وہ مر گیا تھا. اچھا، اب آئندہ کے لیے حکم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اب یہ آیت کو لے کر ہم کہیں بھئی تم نے اپنا مال دینے سے انکار کر دیا تھا، بھئی تم اس میں ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے نکالنے کے لیے صرف مسلمان ہونا شرط ہے، اس کے دل کا جو نفاق ہے اس تک پہنچنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اب اسلام کا حکم لگے گا. ٹھیک ہے، ایمان کا حکم نہیں لگے گا. ایمان دل میں آیا کہ نہیں آیا. قرآن میں آیات آئیں گی جس میں ایمان اور اسلام کو الگ کیا گیا، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب جو ہے ہم ظاہری اسلام پر ہی ہم فیصلہ کریں گے اور اس پہ ہی حکم لگائیں گے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی تمہارا صدقہ وصول نہیں ہو سکتا اور تم جاؤ تم توبہ کرو اور یہ کرو وہ کرو. اچھا، وہ اگر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں بھی کرتا تب بھی اس کا صدقہ یا زکوٰۃ سے لے لی جائے گی، چاہے اس کے دل میں کچھ بھی ہے. سمجھ آ گئی؟ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. کیا انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ ان کی تمام پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو جانتا ہے، اور یہ کہ ان کے غیب کی ساری باتوں کا پورا علم ہے. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب علیم. یہ منافق وہی ہیں جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں کو بھی طعنے دیتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جنہیں اپنی محنت کی آمدنی کے سوا کچھ میسر نہیں ہے، اس لیے وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. اچھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو ترغیب دی کہ وہ صدقات نکالیں، یعنی نفلی صدقات بھی کر دیں تھوڑے بہت بھی، لیکن صدقہ کریں ضرور، تو ہر مخلص مسلمان نے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ لا کر پیش کر دیا. تو جب منافقین جو تھے وہ خود تو کچھ خیر میں حصہ نہیں لے رہے تھے، اور اگر کوئی لے بھی رہے تھے تو زیادہ مال لا رہے تھے تو ریاکاری کی وجہ سے لا رہے تھے. تو جو اگر نہیں لا رہے تھے مسلمان تو مسلمانوں کو طعنے دے رہے تھے. اگر کوئی زیادہ مال لیا تھا مسلمانوں میں تو کہتے ہیں کہ یہ تو دکھاوے کے لیے صدقہ کر رہا ہے، اور اگر کوئی غریب مزدور لے کر آتا کوئی تھوڑی سی چیز، ٹھیک ہے، تھوڑی سی چیز اٹھا کے لیا تھا، جیسے تھوڑا سے جو اٹھا لائے، کچھ گندم لے آیا، یا پھر اس کے بقدر اس نے کچھ دینار دے دیے یا دراہم دے دیے،
تو اس کے اوپر وہ کہنے لگ گئے کہ یہ کیا چیز، اللہ کو تو اس کی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی سی چیز کیا لے کر آ رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اس سے وہ والی بات بھی مراد ہو سکتی ہے جو غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ترغیب دی کہ چندہ جمع کیا جائے، جس کی استطاعت ہے اس حساب سے جو ہے وہ پیسے اکٹھے کیے جائیں تاکہ جہاد کی تیاری کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، تو اللہ جو مذاق اڑا رہے ہیں اللہ تو ان سے بے نیاز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی کسی بندے کی رائی کے دانے کے برابر بھی کی ہوئی نیکی اللہ کے راستے میں جو کی ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے نا کہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ صدقہ کرو چاہے کھجور کا کی گٹھلی ہی صدقہ کرو، ٹھیک ہے، تو وہ حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، تو یہ اللہ ایک کھجور کی گٹھلی ہی اگر صدقہ کر دو کم از کم تو وہ بھی اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ تو اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں 1-2 روپیہ بھی نکالیں گے اللہ تعالیٰ اسے لاکھوں کروڑوں بنا دیں گے۔ جیسے گندم کی 7 بالیاں، ان 7 بالیوں پہ جو دانہ لگتا ہے اس دانے کی طرح اللہ اس کو جو ہے بڑھا دیں گے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں۔ صدقہ خیرات کرنا اللہ کے راستے میں اتنی بڑی اس کی فضیلت ہے، ٹھیک ہے، یہ بیماریوں کو ٹالتا ہے صدقہ، یہ جو ہے حادثات کو ہٹاتا ہے، ٹھیک ہے، صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کے غصے کو کم کرتا ہے، حادثاتی موت سے بچاتا ہے، صدقہ کی اتنی فضیلت ہے۔ اور خاص طور پر اگر صدقہ خیرات اپنے قریبی رشتہ داروں میں کریں گے تو ایک تو صدقے کا ثواب ہے، دوسری جو ہے وہ نفلی عبادت کا اور صلہ رحمی کا ثواب ملے گا۔ تو صدقہ کرنا، اور عورتوں کو زیادہ صدقہ کرنا چاہیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا ہے، کیوں، اسی لیے ان کو چاہیے کہ صدقہ زیادہ کریں کیونکہ وہ شوہر کی ناشکری ہیں اور لعن طعن بہت کرتی ہیں۔ تو اب یہ ایک لعنت کرنے کی وجہ سے، شوہر کی ناشکری کی وجہ سے، اس وجہ سے کہا کہ عورتوں کو زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس آیت سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے نبی تم ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، اگر تم ان کے لیے 70 مرتبہ استغفار کرو گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا رویہ اپنایا ہے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر تم استغفار کرو یا نہ کرو اس آیت سے متعلق ہے، آگے آ رہی ہے آیت، اس میں ہے کہ بھئی لا تصلی علی احد من مات ولا تصلی علی احد، آیت نمبر 84 میں آیت آ رہی ہے ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم، یہ اس سے ہی متعلق ہے یہ والی آیت بھی، اور پھر میں انشاءاللہ کل ہی اس کا بھی ساری تفسیر کر دوں گی، اس کا جو شان نزول ہے اور کس وجہ سے کہا فرمایا گیا استغفر لهم کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، 70 مرتبہ بھی کریں تو تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اس کی سارا یہ جو یہ آیات ملی ہوئی ہیں انشاءاللہ تعالی یہ آیت کل انشاءاللہ اس کے ساتھ میں کر دوں گی، ٹھیک ہو گیا۔ اب میں آپ کو میں نے کہا تھا کہ ہم اس کا العمل بالآیات کا بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ تو میں یوں کرتی ہوں، آپ کو توجیحات بھی ہیں اس میں، اور اس میں العمل بالآیات ہے۔ ایک تو میں نے آپ کو اردو ترجمہ ہی کر کے بتا دیا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا میں آپ کو بھی، ایک منٹ ٹھہریے، جی میں آپ کے یہ اسی پہ ہی آپ کے جو ہے نا کیا نام ہے واٹس ایپ کا جو آپ کا گروپ ہے اس کے اوپر میں آپ کو یہ تصویر بھیج رہی ہوں، اس کو اور دیکھیے گا، کھولیے گا آپ لوگ سب، ٹھیک ہے، یہ جو آپ کا درجہ عالیہ ہے نا اس کے اوپر میں آپ کو تصویر بھیج رہی ہوں، اس کو دیکھیے ذرا، مل جائے تو بتائیے گا، مل گئی ہے، جی کھولیے آپ نے، دیکھیں ذرا، جی بتائیے، جی
آپ کا واٹس ایپ گروپ ہے نا آپ کا درجہ عالیہ کا، وہاں دیکھیں آپ کو مل گئی یہ تصویر؟ جی آ گئی. جی جی چلیں جی. یہ عمل بالآیا، یہ تدبر القرآن، یہ تفسیر کی کتاب ہے عربی کی. اس میں ماشاءاللہ بہت اچھا انہوں نے اس کا کیا ہوا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی انشاءاللہ عربی کا ماہر بنا دے اور آپ لوگ خود پڑھیں اور پھر آپ کو مزہ آئے کہ صحیح تفسیر کی کیا ہے کہ لذت اٹھائی جاتی ہے. اب پہلا انہوں نے عمل بالآیات کا مطلب کیا ہے کہ ان آیات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور ہم کیسے عمل میں لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس آیت کا کیا معنی ہے اور اس میں ہم نے عمل میں اگر آ سکتے ہیں تو کس طریقے سے، کیسے. تاہم اليوم في مجاهدة الكفار والمنافقين ولو بكلمات في المجالس او على صفحات النت او رسائل الهاتف الجوالي. کہہ رہے ہیں کہ کفار اور منافقین کو، ٹھیک ہے، آج کے دور میں جاننے کے لیے یا پھر ان کے بارے میں آپ کیا سوچ رکھتے ہیں. آج کے منافقین تو ہم کس کو کہیں گے، وہ بھی دیکھ لیجئے کہ ہم نے کافروں کو منافقین نہیں کہنا اور مسلمانوں کو بھی منافقین نہیں کہنا. یہ منافقین جو خاص قرآن میں اصطلاح ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی تھی، آج بھی اگر موجود ہے تو اس پہ ہم نے ظاہراً وہ حکم نہیں لگانا. تو آپ دیکھ لیں اپنی مجلس میں جہاں بیٹھتے ہیں یا جو آپ بھی جہاں پر آپ بیٹھتے لکھتے ہیں اور بات کرتے ہیں، اور رسائل ہاتف الجوال، جوال موبائل کو کہتے ہیں، یا آپ موبائل کے ذریعے، فون کے ذریعے آپ کہاں سے پتہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ منافقین اور آج کل کے کفار ہیں ان کی کیا آج کل کا ان کا مسلمانوں کے خلاف کیا ان کے ایسے اقدامات ہیں جو وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس چیز کا بھی ہمیں نوٹ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. لخص صفات المنافقین موجودۃ فی ھذا الوجہ، اس طرح کی لخص تلخیص کریں یعنی نوٹ کریں، منافقین کی صفات موجود ہیں فی ھذا الوجہ، اس طرح کے معنی میں جو ذکر کیا گیا قرآن پاک میں. اس طرح کی جو صفات منافقین کے اندر پائی جاتی ہیں اس کو لکھیں. ادی عبادت فی السر لا یطلع علیہا سوى اللہ تعالی، یعنی ایسی عبادت بھی کریں جو چھپ کر کریں، لا یطلع علیہا، ایسی اس عبادت پر کوئی بھی مطلع نہ ہو اللہ تعالیٰ کے سوا. یعنی اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے ان آیات سے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی بھی عبادت کوئی کریں کہ جسے اللہ ہی جانے، اللہ کے علاوہ اس عبادت کو کوئی نہ جانے. عبادت کا مفہوم صرف نفل نماز پڑھنا نہیں ہے، عبادت کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے نمازیں پڑھ لی، نفل پڑھ لی. عبادت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی ایسے مدد کر دی کہ پتہ بھی نہ چلا سوائے اللہ کے، کسی آپ کو اور سوائے اللہ کے کسی کو پتہ نہ چلا. کسی کو ایسا رستہ دکھا دیا، کسی کا ایسا پردہ رکھ لیا، ٹھیک ہے، کسی کی بات کا پردہ رکھ لیا اوپر رکھنا چاہ رہا تھا، یہ بھی عبادات میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، جس کو اللہ کے دیوا کوئی نہ جانے، کسی کا مان رکھ لیا اور کسی کی بات کا پردہ رکھ لیا، یہ بھی ان چیزوں میں شامل ہوتا ہے. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. التوجیحات کثرت الحلف مذموم. اب یہاں بھی یحلفون باللہ ہم نے آیت پڑھی، ٹھیک ہے، اس میں کیا کہا تھا، انہوں نے اللہ کا وہ قسمیں کھائی ہیں، تو کہہ رہے کثرت حلف جو لینا ہے، قسم اٹھانا ہے، وہ مذموم ہے. پوری بات ہے کہ ہر بات پہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، کیونکہ اللہ کی قسم اکثر نہیں اٹھانی چاہیے. اللہ کا بابرکت نام ہے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ کے نام کا یعنی اللہ کا اسم ہے، اس کی اتنی زیادہ قسمیں نہ کھاؤ، اتنا ہلکا نہ لو کہ ہر بات پہ اب اللہ کی قسم کھانے لگ جاؤ. لأنہا مذنۃ الکذب، کیونکہ یہ زیادہ تر جھوٹ پر مبنی ہوگا. اگر آپ زیادہ حلف اٹھائیں گے، جتنا زیادہ قسمیں اٹھائے گا اتنا بڑا جھوٹا ہوگا. وَيَلْجِئُ إِلَيْهِ الْمُنَافِقُونَ، اور اسی طرح منافقین کا رستہ جاتا ہے کہ منافقین نے بھی زیادہ قسمیں اٹھائی تھی اور وہ جھوٹ ہی بول دیتے. اما المؤمن فيعظم الله تعالی فيعظم الله تعالی، جبکہ مومن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کو عظیم جانتا ہے. ولا يتساهل بالحلف، اور وہ حلف اٹھا کر وہ سستی، تساہل یعنی وہ اتنا ہلکا نہیں سمجھتا، اور وہ متساہل یعنی وہ سستی اور وہ کاہلی نہیں دکھاتا کہ ہر بات میں وہ حلف اٹھائے. اور اسی آیت کو پھر انہوں نے اس لحاظ سے بتایا کہ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد. اچھا، دوسرا انہوں نے کیا کہ اس کی توجیحات میں کیا ہے جس پہ توجہ دینی چاہیے. مرض القلب و اصابته بالنفاق عقوبۃ الہیۃ لمن ترک السبیل المستقیم. افعاقبہم، آیت سے انہوں نے کیا معنی نکالا کہ جو دل کا مرض ہے نفاق والا، اور جو نفاق آ جائے تو وہ اللہ کی طرف سے ایک عقوبت ہے، ایک سزا ہے جو اللہ کے صحیح رستے کو چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے،
یعنی فی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر نفاق کو ڈال دیا. تو اس لیے یہاں پہ علماء کیا فرماتے ہیں اس طرح کی آیات پہ بھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، وہ ہے نا ایک حدیث شریف میں بھی آئی ہے دعا. تو اللہ سے اپنے دلوں کی ثبات مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین کے اوپر ہی رکھے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے رب ہمارے دلوں کو اپنے ہی دین کی اطاعت کے اوپر ثابت قدم رکھیے. لا تخجل من العمل القليل في سبيل الله، فالعبرة بالدافع القلبي للعمل وليس بكمية العمل. اب یہاں پہ وہی بات جیسے ان کو جو غریب مسلمان تھے ان کو کہا لا تخجل، یعنی آپ وہ شرمندگی محسوس نہ کریں چھوٹا سا عمل کرنے میں بھی اللہ کے راستے میں. اصل میں اعتبار کس چیز کا ہے؟ بالدافع القلبی، یعنی آپ کے دل کا نیت کا اعتبار ہے. اور یہ بات نہیں کہ آپ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، ایک چھوٹا سا کام ہے اور وہ اللہ کے راستے میں کر رہے ہیں اور آپ کے دل میں ریاکاری نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، خالصاً اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا. تو اس میں یہی آیت پیش کی الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جهدهم فیسخرون منهم سخر اللہ منهم ولهم عذاب علیم. تو انما الاعمال بالنیات، یہ عمل کا دار و مدار نیتوں سے ہے. آپ اللہ کے راستے میں آپ اس لیے چپکے سے مدارس میں ضرورت ہوتی ہے. آپ 1000 500 کیا ویلیو آج کل 100 روپیہ کی بھی کیا ویلیو رہ گئی ہے. ہم تو ایسے دن میں پتہ نہیں 1000 2000 کا پتہ ہی نہیں چلتا. اسی میں سے ٹھیک ہے آپ نکال لیں مدارس کے لیے، مدرسے کے لیے. ان میں آپ جیسے آن لائن بھی آپ دیکھیں بینک اکاؤنٹس ہیں جو بھی ہیں، آپ ہمیشہ جب مہینے کی سیلری آئے آپ کہیں سے بھی ہے آپ اپنے پیسے الگ کریں. آپ کسی مدرسے بیت السلام ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ ادھر ادھر جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ اتھینٹک ہے اور یہ کہتے تو آپ کا لگا ہوا ان کے مدرسے میں پنکھا ان بچوں کے لیے ان کی کتابیں آ جائیں گی مدرسے کی یا جو رہائشی، تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ تا قیامت تک، جب تک وہ بچے ادھر پڑھ رہے ہیں. آپ نے کہیں قرآن خرید کر دے دیے بچوں کو، کوئی نورانی قاعدہ، کچھ غریب آپ کے ارد گرد ہیں ان کے بچوں کو آپ نے قرآن کے پارے لے دیے، قرآن خرید دیے، جب تک وہ قرآن پڑھا جا رہا ہوگا آپ کو ثواب ملے گا نا. تو ایسے صدقہ کریں جس کو آپ کو واقعی صدقہ جاریہ بنے، آپ کی زندگی میں بھی ثواب ملتا رہے اور آپ مرنے کے بعد بھی ہمیں ثواب ملے. ٹھیک ہے چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے. جی آپ کو اس عمل بالآیات سے آپ کو کچھ سمجھ میں آیا؟ جی کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو چلائیں. مشکل تو نہیں لگے گا آپ کو اگر میں اس کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلوں آپ کے لیے؟ جی آسان ہے اور ماشاءاللہ سمجھ پہ آ رہا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. آپ میں سے عربی سمجھ میں آ جاتی ہے نا آپ لوگوں کو؟ ماشاءاللہ آپ نے عربی کا معلم پڑھ لی ہے. اور اس کے علاوہ کون سی کتاب پڑھ لی ہے آپ لوگوں نے؟ عربی کے 3 حصے پڑھے. 3 حصے پڑھ لیے نا، ماشاءاللہ مین باتیں سمجھ آ ہی جاتی ہے. ٹھیک ہے چلیں ہو گیا ان شاء اللہ. کل کی کلاس شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے.